اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شرح کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، اللہ عز و جل کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا، احسن تکوین ہمیں عطا فرمائی، اور اپنی مخلوقات میں سے خوبصورت ترین شکل اپنے حبیب کے صدقے ہم اس مسلمانوں اور بالخصوص انسانوں کو عطا فرمائی. اللہ عز و جل نے ہم پر مزید کرم کیا اور ہمیں امت محمدی میں پیدا فرمایا. یہ اس کا فضل عظیم ہے اور نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس امت میں شمولیت کے لیے اللہ کے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس رب نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا: قد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں ایسی ملت، ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتے ہیں، اور ایسا دین کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس کی مقبولیت ہے اور جو رب عز و جل کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور ایسا دین، ایسی ملت اور ایسی شریعت کہ جس پر چلے بغیر کوئی رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، جس پر چلے بغیر کہ بندہ اپنی زندگی سنوار نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی آخرت
संवार सकता है। ऐसा दीन कि जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने लिए पसंद फरमाया और सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम। क़यामत तक के लोगों को बता दिया गया कि क़यामत तक रब की बारगाह में अब जो दीन है, पसंदीदा दीन, वो इस्लाम ही है। और ऐसा दीन कि जिसकी बरकतें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पूरी मखलूक़ात को अता फरमाई है। इस दीन की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुसलमान आलम को पूरी मखलूक़ात पर, पूरी ज़मीन की जो है मखलूक़ात, आसमानों में रसूलों, अंबिया और के अलावा ज़मीन पर भी अंबिया, रसूलों और मलाइका मुकर्रबीन के अलावा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पूरी नस्ल इंसानियत पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को फजीलत और शर्फ अता फरमाया। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम आम लोग नहीं, तुम्हारा एक मुकाम है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू, तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वो शानें और रिफ़अतें अता फरमाई जो किसी उम्मत को भी नहीं मिली। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। जब से कायनात बनी है तब से लेकर अब तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जितने भी इंसानों को पैदा किया, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे बेहतरीन होने का ताज अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुम्हें अता फरमाया है। और दीन एक ऐसा दीन, इस्लाम एक ऐसा इस्लाम कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसके बारे में कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगों जो सीने में ईमान का नूर रखते हो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा रहना सहना, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा अंदाज़ बयान, तर्ज़ ज़िंदगी, तुम्हारा जो है वो लोगों से मिलना, मुआमलात करना, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मिलने के रस्तों को चुनना। रास्ता वही होना चाहिए जो बारगाहे नबवी के दर से होकर रब तक जाता हो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस आयत के शान नज़ूल मुख्तलिफ है, लेकिन एक बात, एक शान नज़ूल जो आपके सामने अर्ज़ करूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो हस्ती जो मदीना में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, कुतुब समाविया पर बड़ी गहरी नज़र रखते थे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, अब्दुल्लाह इब्न सलाम के पास यहूदियों का वफ़द गया, कहा इतना अरसा हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर आए हुए, तुम सबसे बड़े आलिम, हमारे सबसे बड़े जो है वो रहनुमा, जाकर देखो तो सही वो जो बंदा जिनका नाम मोहम्मद है, वो जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, क्या वो वाकया अल्लाह के नबी है? अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं कि मैं गया मस्जिद नबी शरीफ में, मैंने देखा कि सरकार अपने सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है। जो ही मैंने आका के चेहरे को देखा, मेरे दिल ने गवाही दी कि खुदा की कसम ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। आका के चेहरे को देखते ही अल्लाह तआला ने मुझे नूरे ईमान अता फरमाया। जबकि मुसलमान पे तो जिस तरह शरीयत मुहम्मदिया में खंजीर खाना हराम है, इसी तरह यहूदियों के नज़दीक ऊंट का गोश्त खाना हराम था। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये ऊंट का गोश्त कराहत करते थे, ये खाते नहीं थे। तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, ऐ मोहम्मद के सहाबा, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ नए इस्लाम कबूल करने वालों, अब पिछली बातें छोड़ो, तुम्हें अपनी इज्जत भी यहाँ पर निछावर करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात खत्म करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, चलेगा वही जो अल्लाह और उसका रसूल हुक्म इरशाद फरमाता है। पूरे पूरे इस्लाम में वो दीन, ऐसा दीन कि जिसकी मोहब्बत, जिसकी बुनियाद जो है वो मोहब्बत रसूल पर है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया
فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے اور تم رب عز و جل کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، اور اتنے پیارے بن جاؤ کہ اللہ عز و جل تمہارے بارے میں کہے، ارشاد فرمائے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اس محبوب کی جو میرا بندہ پیارا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، وہ منہ سے نکالے تو میں اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، اور اس درجے پر فائز ہونا چاہتے ہو کہ اللہ عز و جل تمہاری ہر بات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فرمایا محبوب ان سے کہو کہ میرے نقش قدم پر چلے، اس طرح کریں جس طرح میں نے کیا ہے، کہ رب تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ میری سنت پر عمل کیے بغیر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ عز و جل نے قرآن خود ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم چاہتے ہو بہترین زندگی گزارو، تم چاہتے ہو تم عزتیں لو، تم چاہتے ہو تم رفتیں لو، تم چاہتے ہو کہ رب کے قریب ہو جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے اس رسول کے پیچھے چلو، اللہ کے اس رسول کا کہا مانو، اللہ کے اس رسول کے نقش قدم پر چلو، تم کہیں پھٹکو گے نہیں، کہیں بہکو گے نہیں، سیدھے بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاؤ۔ اور اتنی بلند بارگاہ، تم پر مشکلات آئے، تم پر پریشانیاں آئے، تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے، تمہاری رزق جو ہے تمہارا بند کرنے کی کوشش کی جائے، تم پر لوگ چڑھ دوڑے، تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے، تمہیں نوچنا چاہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہے، تمہارے ساتھ جو مرضی زیادتی کرے، جو مرضی کرے، اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے والے ہو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والے ہو اور میرے محبوب ہو، تو اللہ عز و جل بلندی و مرتبہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ بدر کی مثال، احد کی مثال، تبوک کی مثال اور یمامہ کی مثالیں، حنین کی مثالیں اور یرموک کی مثالیں اور مؤتہ کی مثال کہ 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے صرف 3000 مومن تھے، 7 دن جنگ لگی، اللہ عز و جل نے صحابی رسول اصحاب رسول تھے، فتح انہی کو عطا فرمائی۔ شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور 7 دن جنگ، ایک طرف 3000 کا لشکر مومنین کا، اصحاب رسول کا، ایک طرف 2 لاکھ کے کفار شیاطین، یہ حق والے اور وہ باطل پر، یہ اللہ کی طرف سے لڑنے والے اور وہ شیطان کی طرف سے لڑنے والے۔ اللہ عز و جل نے 7 دن کی جو انسان کا رنگ پڑا، وہ جو جنگ ہوئی، اللہ عز و جل نے فتح، اللہ نے نصرت، اللہ نے عزت انہی لوگوں کو عطا فرمائی جو اللہ عز و جل کی محبت میں اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، دل تنگ نہیں کرنا، تنگ دل مت ہونا۔ زمانہ تمہیں روکنے کی کوشش کرے، زمانہ تمہیں جلانے کی کوشش کرے، زمانہ تمہیں ہرانے کی کوشش کرے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم حق پر ہونے چاہیے، فتح اللہ عز و جل تمہیں ہی عطا فرمائے۔ اور دین کا کوئی ایک پہلو، وہ لباس سے لے کر، روزے سے لے کر، حج و زکات سے لے کر قبر میں دفنانے تک، جو بندہ دین کے احکام پر عمل کرے اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی تاریخ نہیں ہوگا، ہر پہلو کو اللہ نور و روشنی عطا فرمائے۔ زبان اقدس سے نکلا ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ زبان اکبر جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نجم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی خواہش سے، نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا جاری ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا لقد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہیں ایسی ملت، ایسے رستے، ایسی شریعت، ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسے ہی روشن ہیں جیسا دن روشن ہوتا ہے۔ یہ تو ہم پر ہے نا کہ ہم اس دین کو اپناتے کیسے۔ سرکار تشریف فرما دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا دین روشنی ہے، دین نور ہے، دین ایک ایسا برکت والا ساز ہے کہ جس سے روح بھی مسرور کن ہو جاتی ہے۔ دین ایک ایسا رستہ ہے کہ جس پر چلنے والا کبھی بھٹکتا نہیں، جس پر چلنے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، جس پر چلنے والا کبھی ہارتا نہیں، جس پر چلنے والا کبھی گرتا نہیں، کبھی اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ دین پر جو بھی چلتا ہے رب اسے قرب عطا فرماتا ہے، اسے ڈر نہیں۔ اور جو بندہ دین کا پابند، اور جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ دین ہے نا، یہ ہمیں بگاڑنے نہیں ہے، اور ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری آبرو کی حفاظت، ہماری عظمت رفتہ، ہماری غیرت اور ہمارا قوت و بلندی، ہماری رفتیں اور ہماری شانیں یہ دین کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلندی تمہیں ہی دوں گا، عزت تمہیں ہی دوں گا، شرف تمہیں ہی دوں گا، علو تمہیں ملے گا، باقی قوموں پر حکومت تمہیں ہی دوں گا، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم سچے مومن ہونے چاہیے، سچے پکے نہیں۔ داڑھی تام نہ رکھنا، آلے پڑھوں گی میں جھوٹ بول دیا، کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ کپڑے کیوں پہنتا ہے؟ لنگا پھر مسجد نہیں جاتا، کیوں نہیں؟ کپڑے ناپاک ہے بھائی، ناپاک ہے تو کیوں پہن رہے؟ کپڑے ناپاک نہیں، دل ناپاک ہے جو مسجد کی طرف آنے نہیں دے رہا۔ ہمارے ذہنوں میں شیطان کی پیروی، سرکار نے شاہ نے بتا رہا تھا کہ دین نور ہے، دین نور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ دین اور علم دین نور ہے، اور اللہ اپنا نور کسی بے قدرے کو عطا نہیں کرتا، اللہ اپنا نور کسی بے قدرے کو عطا نہیں کرتا۔ سرکار تشریف فرماتے حضرت ابو ہریرہ آئے، عرض کیا آقا کوئی عمل تو بتائیے کیا کروں کہ ظاہر و باطن روشن ہو جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جب رات کا پچھلا پہر ہو، لوگ سو رہے، نیند کے مزے لے رہے، رات کا پچھلا پہر، اندھیرا ہو، بستر کو چھوڑ اللہ کی رضا کے لیے وضو کر، اچھی طرح وضو کر، اور پھر 2 رکعت نفل ادا کر، رب کے سامنے سجدہ کر، اپنا ماتھا ٹیک، عجز و نیاز اختیار کر، تیرا گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتا نظر آئے گا جیسے زمین پر، زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ دین کا رول ہے نا، یہ جس کے اندر آیا نا، یہ جو ایمان کی مضبوطی والا، ایمان کی حلاوت والا، اور جو صحیح کمافت جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا قد ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، تمہیں ایسی ملت پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اندھیری نہیں ہیں، جیسا دن نور والا ہے رات کو بھی اللہ نے نور ہی بخشا ہے، رات کو بھی نور ہی بخشا ہے۔ اور ہماری بقا جبہ و دستار میں نہیں، ہماری بقا قیمتی کپڑوں میں نہیں، ہماری بقا یہودیوں کی ٹی سی میں نہیں۔ قرآن نے واضح ارشاد فرمایا، واضح ارشاد فرمایا وہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، جو مرضی کرو، ہاں
ارشاد فرمائی ہاں اگر تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو پھر وہ تمہارے یار بن جائیں گے، اور یہ ہم کام کر نہیں سکتے۔ تو ہماری بقا اور ہماری عزت، ہماری شان، ہماری غیرت اور ہمارا مقام و مرتبہ جب تک ہم دین کے پابند رہتے ہیں، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر ہمیں عزت نہیں دے سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر، ایک خط لے کر کسی بادشاہ کے دربار میں گئے۔ جب میں غفیر تھا ان کا شور مچا کے مسلمانوں کے ایلچی آئے، بڑے بڑے وزراء موجود تھے، محل بڑا سجا ہوا، صحابی رسول تھے، تو ان کو اس بادشاہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کرسی پر بیٹھے۔ صحابی رسول بیٹھے، بیٹھے تو کچھ دیر گزری، کرسی پر ہاتھ پڑا، کرسی پر ہاتھ پڑا تو لکڑی کی معلوم نہیں ہوئی، پتہ چل ایسے لگا کہ یہ کوئی اور سب ہاتھ کی بنی ہوئی ہے۔ نیچے مڑ کر ایسے دیکھا، پتہ چلا کہ یہ سونے کس کی ہے؟ سونے کی ہے۔ صحابی رسول تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ سارے ہنسنے لگے، سارے کے سارے وہ جو غیر مسلم تھے، بادشاہ کا دربار، ہماری تو ڈی سی آفس کی آواز نہیں نکلتی، حق بات کہتے ہیں، ہماری وہ ڈی سی آفس سے دور ہے، یہ سامنے پولیس چوکی ہے، حق بات کہتے ہیں، ہماری ٹانگیں پھڑپڑاتی ہیں۔ قربان جائیے ان ہستیوں کے ایمان پر، تختہ دار پر بھی ہوتے تھے، پھر بھی یا رسول اللہ یا اللہ کا نعرہ لگایا کہ گردنیں کٹ جاتی، کو سولی لٹکا دیا جاتا، ان کے جلدیات میں پھینک دیا جاتا، اس کے باوجود وہ اللہ رسول کا نام لیا کرتے تھے۔ صحابی رسول نے جو ہی دیکھا تو کھڑے ہوئے، وہ سارے ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا اور بندہ خدا تم لوگ بکریاں چراتے ہو، اس نے کہا تم لوگ بکریاں چراتے ہو، تمہیں تو کپڑے پہننے کے لیے پورے نہیں ملتے، ہم نے تمہیں عزت دی، تم میرے دربار میں آئے، میں نے تمہیں عزت دی، سونے کی کرسی پر بٹھایا اور تم عزت کو ٹھوکر مار رہے ہو۔ تو صحابی رسول نے بڑا خوشبو والا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہا ہے فلاں سن، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے منع کیا ہے کہ سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھنا، عزت وہ نہیں جو تم دو، عزت وہ ہے جو میں بارگاہ خداوندی سے عطا کی جائے۔ ہمارا حال پتہ ہے کیا؟ ہماری کوئی سچی میں آگر نہیں خدا یا ہم کا چپل ہو، ظالم و جابر ہو، تو ہماری کوئی سچی میں آگر نہ اپنے ساتھ اخبار میں دے دے یا فیس بک پر لگا لے، باقی لوگوں کا اس نے جینا حرام کیا وہ ہمارے لیے مشرک وہی بن جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے نا، یہی بات ہے نا، ہمارے لیے دین معیار نہیں، ہم جو جوتے کھاتے ہیں بغیر کام کے پورے جہاں میں چلے جائیں، پوری دنیا میں گھومے، ہم جو باہر کھاتے ہیں، جو جوتے کھاتے ہیں، جو ہم پس رہے ہیں، جو ہم پس رہے ہیں، جو ہمیں ذلیل ہو رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، در بدر گھومتے ہیں مشغول لے کر۔ یہ میں ملک پاکستان کی بات نہیں کرتا، ہمارے شام میں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمارے کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہ جو ہے وہ افغانستان میں 10 لاکھ سے زیادہ عراق میں کیا ہوا، تورا بورا میں کیا ہوا، ہماری ماں کی عزتیں نیلام کی گئی، لوٹا گیا، ہمارے بھائیوں کو کاٹا گیا، ہمارے بچوں کو کتوں سے نچوایا گیا، ہماری عورتوں کو برہنہ کیا گیا۔ ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں؟ قرآن نے صرف ایک بات ارشاد فرمائی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غیرت مند بن جاؤ، عزت میں تمہیں عطا کروں۔ میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کہی، شروع میں توجہ کیجیے، موتا کا معاملہ ہوا، ایک طرف 2 لاکھ کا عیسائی لشکر ہے غیر مسلم، اور ایک طرف 3000 صحابہ ہیں جو حق کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ 7 دن جنگ لگی،
7वें दिन काफिर भाग गए, सिर्फ 13 मुसलमान शहीद हुए। कितने मुसलमान? 13 मुसलमान शहीद हुए, काफिर भाग गए। और उनका खुद बयान जो तारीख में मिलता है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि हम भाग क्यों रहे हैं और हमें भगा क्यों रहा है। तो बुजुर्गों ने लिखा है वो जो भागे हैं खुद नहीं भागे, बल्कि मोमिनीन की कलमे की ताकत और उनकी ईमान की ताकत के सदके अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनको काफिरों पर गलबा अता फरमाया। ये किससे कहानियां नहीं, माशरे की वो दुखती राग है, माशरे का वो मासूम है। कई बातें आप समझदार बैठे हुए, बहुत सारी बातें ऐसी कि जिन्हें हम माशरती बुराई के तौर पर लेते ही। मसलन घर बैठे में कोई बंदा आया, भाई साहब मिलना नहीं चाहते थी, आप ये सुनिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां हमें रब की बारगाह में हमारा मुंह काला हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। क्या कहते हैं, जो 100 झूठ बोले तो उस पर लानत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जो एक बार भी झूठ बोले उस पर भी अल्लाह की लानत है। ये चीज है। अच्छा, हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारा ज़ाहिर भी काला करती है, हमारा बातिन भी काला कर जाती है और हमें पता ही नहीं होता। ने शायद फरमाया, ये पिछले दिनों की बात है, एक मसला विरासत के हवाले से आया। एक बंदा अपने बच्चों को आग करना चाहता था, तो मैंने उससे कहा कि ये कानून तो ये हराम है, ये नाजायज है। बच्चे ना फरमान है जी, इस बच्चे ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा बाप है, बाप की रजा में रब की रजा होती है, तो आप उसे माफ कर दो। मैंने कहा आपसे माफ। कहते नहीं, मैं उसकी आग करना। मैंने कहा आप माफ करें या ना करें, मैं अब आपको कुछ नहीं कहता। एक सरकार के वाले की हदीस को बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, अगर इरशाद फरमाया बंदा सारी जिंदगी नेकियां करता, एक गुनाह भी नहीं करता, लेकिन मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाता है कि अल्लाह समझे उसी गलती की वजह से उसे जहन्नुम पे फेंक देता। तो आपकी ये गलती कहीं आपके उन्होंने 10 मरतबा हज भी किया होगा, अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो मैंने कहा ये ऐसी गलती नहीं करना, ये हो सकता है इसी पर पकड़ हो जाए। और फिर खुसूसी विरासत के अकाउंट के हवाले से ये हदीस को बात का समझ कर, तो मैं कह रही है बहुत सी चीजें ऐसी माशरती बुराइयां जिनकी हम कदर ही नहीं करते, परवाह नहीं करते। मैंने छोटी सी मिसाल दी, ये मैं 2-3 दिन पहले यहाँ से बल्कि कहीं गया हुआ था, तो वापस आया तो मैं नीचे पानी का पाइप लगा हुआ है, तो उसके पाइप के 2 पाइपों के दरमियान एक भी टोपी फंसी हुई, दूसरी टोपी भी फंसी हुई। तो मैं देख कर साथ मैंने कहा ये है मस्जिद की, ये है। हालांकि इसने ये काम किया, उसने नाजायज काम किया, मस्जिद का नुकसान की कोशिश की। उसको इतनी तौफीक नहीं हुई, 10 कदम चलकर आकर ऊपर आ गई। हमारे बाजार जो मुफायमा के काम होते हैं लोग करते हैं, ये गलत बात है। गरीबों की मदद करते करते जो करने वाला होता है वो खुद अमीर हो जाता है, ये गलत बात है। 20 रुपए का ग्लास होता है, 150 की संगत के साथ होता है। मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में हमारा अंदाजा करें, मस्जिद में आते हैं तो हमें जूते छुपाने पड़ते हैं, इधर रखे उधर रखे। गलती है कौन सी वाला कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जब मस्जिद में आने वालों को ईमान से ज्यादा जूतों की टेंशन होगी तो फिर हालात इसी तरह के होंगे। हम लोग माशरती, मैं एक और बात आपसे अर्ज करूं, हमारे बच्चे हैं ना, हम दोस्ती यारी लगाते हैं, हम यारी लगाते हैं। कितने लोग हैं तो फलाना वाले जमने अलावा फलाने होते हैं, बैठे वाले फलाने वजीर में तल्लक, फलाने वजीर में तल्लक, फलां ऊंचे बंदे से तल्लक है हमारा, फलां बंदे के साथ बड़ी यारी है। अगर ने इरशाद फरमाया अल्लाह वाला दीन खलील वलियतुल अहद में युहालिम, तुम में से हर एक का दीन वही होगा जो उसके दोस्त का दीन होगा। जिस तरह का वो होगा उस तरह का तुम पर असर पड़ेगा। तुम में से जब कोई यारी लगाए, याराना लगाए, ताल्लुक रखे तो गौर कर ले वो ताल्लुक किससे रख रहा है, किसी अल्लाह वाले से रख रहा है या किसी शैतान से रख रहा है। अंग्रेजी का एक माकूला, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बंदा अपनी सोच से पहचाना जाता है। हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी, मैं लिखा भी हुआ है कुछ चीजें मैंने आपसे जो शेयर भी करनी है।
ہمارا المیہ یہ ہے، ہم اتنے ناانصاف قسم کے لوگ ہیں کہ ہمارے حق میں کسی نے کوئی بات کہہ دی، جہاں کا چوڑا چبل و چمار، اور آپ نے، ہم لوگوں نے بھلے کسی کا قتل کر دیا، کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو یہ نہ تھوڑے دال، ہم ظالم کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آقا نے ارشاد ایک رسالہ شیریہ امام ابو القاسم شیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نوٹ کر، آپ نے ارشاد فرمایا نظر الى مجد بتصدق القلب، لوگوں ظالم بندے کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی دل کالا ہوتا ہے۔ یہ نمازوں میں سکون نہ آنا، یہ تلاوتوں میں سکون نہ ملنا، یہ رات کو اٹھنے کی لمبی راتیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سردیوں تو بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے، وہ جاگتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو ہم لوگ جو اٹھے پڑے سوئے رہتے ہیں، نہ اللہ کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اپنا پتہ، وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں ہماری جاری ہے کس کے ساتھ، ہمارے تعلق کس کے ساتھ۔ پچھلے دن، بلکہ کئی بار یہ ہوا کہ پچھلے دن میرے پاس کسی علاقے سے ایک فیملی، ایک رشتے کا مسئلہ تھا، وہ حضرات آئے تو مجھے کہتے ہیں، میں کھل کر بات آپ سے کروں، میں کہہ رہا ہوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرعی طور پر حرام ہے، لیکن ہم انہیں جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وہ استغفر اللہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ جی وہ تھا انگلینڈ رشتہ ہوا سی پہاڑی مان میں تو رشتہ ہوا سی، وہ کڑی پہلے بڑی فون کرنی سی تو کو پہلے 2-3 گھنٹے 6 گھنٹے گلا کرنی سی، میسج کرنی سی، فون کو نہیں کرنا۔ میں نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کوئی تعویذ جو رابطہ کرے۔ میں نے کہا میں مولوی ہوں، دلال نہیں، یہ دلالی ہے بچی کے والدین کی بھی اور بچے کے والدین کی بھی۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس کی بیوی نہیں، اور نکاح سے پہلے وہ نامحرم ہے، اور نامحرم کے ساتھ اس طرح گپے لگانا یہ حرام۔ شادی سے پہلے اگر جس شادی کی نکاح کی بنیاد یہ حرام پر ہوگی، وہ نکاح توڑ کیسے چڑھے گا؟ سرکار نے ارشاد نہ سنیے گا، ارشاد فرمایا یہ لوگ نا، یہ مجھے بھی 17-18 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، نہ ویسے نئے نمونے جو شریعت چاہتے ہیں کہ گھما پھرا کر اسی طرح لے کر آئے جس طرح میرا مسئلہ ہے، جس طرح میرا معاملہ ہے نا، کوئی مسئلہ، کوئی نکڑ، کوئی طریقہ اس طرح کا نکلے کہ میرے لیے کوئی رستہ نکل آئے۔ ایک بندے نے کیا کیا کہ اپنی بچی اس کی بے پردہ تھی، میرے پاس کافی آتا جاتا تھا، تو میں نے اظہار ناراضگی کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کئی مرتبہ آتے جاتے بھی ہیں، تو آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا جی نیتی ہے رشتے میں مسئلہ۔ میں نے کہا بے پردہ تو ہم نہیں آگے پیچھے، رشتے کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو ایک بار جس نے کر رہے ہیں، جس نے دینی ہے بچی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، یہ تو سرکار کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ رشتہ کرنا ہے، ہاں یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی بچیوں کو دیکھا اور وہ ریجیکٹ کر دیا اور ان کو ذہنی مریض بنا دیا۔ میں نے کہا یہ تو ہے، چلے دیکھنا، کہتے ہیں وہ پتہ ہے کہ پھر معاشرہ یہ ہے پھر یہ لباس سلوانا پڑنا۔ میں نے کہا سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ ہے، سنیے گا آپ لوگ بھی، جس مرد کی عورتیں، جس گھرانے کے سربراہ کی عورتیں، وہ بیوی ہو، وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو، وہ پوتی ہو، وہ بے پردہ پھرے، آقا نے ارشاد فرمایا وہ دیوس ہے، پکا بے غیرت ہے۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ کتنے سال سے؟ 500 سال گھوڑا دوڑے نا، جتنا فاصلہ وہ طے کرتا ہے۔ جنت ابھی اتنے دور ہو، بندہ مومن کو 500 برس دور کی مسافت سے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایسا بے غیرت، ایسا دیوس جو اپنی عورتوں کو پردے کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ وجل جنت جانا تو دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ آخری بات عرض کروں، ٹائم کا، ایک تو اپنے ان لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے عقیدے دوسرے، میں بار بار کہتا ہوں، عقیدے کے بعد اپنے جو کھانا کھا رہے ہیں، مجھے خیر مناسب نہیں ہے گفتگو کرنا، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو آپ کے پاس مال آ رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہو یہ حلال کا ہے، یہ کیا ہے؟ حلال کا ہے۔ اپنا کھانا حلال کا رکھیں، زبان سے نکالیں کہ اللہ تمہیں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا
यस्तस्तगीफा निसाउकुम, तुम खुद पाक दामन हो, तुम्हारी औरतों को अल्लाह पाक दामनी अता फरमाएगा। हैं? जब सारा दिन बैठकर रोड पर, मार्केटों पर, किनारों पर लोगों की बच्चियों को बंदा घुरता रहे और कहे मेरी बच्ची किसी के साथ भागे ना, मेरी बच्ची किसी के साथ कोई ताल्लुक ना रखे, मेरी बच्ची का या मेरी बीवी का किसी के साथ कोई ताल्लुक ना हो, ये मेरे साथ है। यदि मेरी मस्जिद के इमाम बैठे हुए मौलाना अली साहब, ये मेरे साथ एक मामला हुआ, मैं जुम्मा पढ़ाकर एक बड़ा अर्सा पहले की बात है कहीं जा रहा था, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए कि बंदा क्या कर रहा है। उसको देखा इन्होंने देखा, मैंने इनके ऊपर हाथ रखा, मेरे साथ थे, मैं घर ले गया तो मैं छत पर गया और फिर मैंने इन्हें मंजर दिखाया, मैंने कहा नीचे देख वो क्या कर रहा है और ऊपर देख उसकी बेटी क्या कर रही है। ऐसा करोगे वैसा भरोगे। आप खलवत में गुनाह करो, खलवत में बुराइयां करो, खलवत में ज़िना करो, छुप कर ज़िना करो, देखने वाला देखता है, वो तुम्हें उसी गंद में फेंकेगा, तुम्हारी बेटियों को फेंकेगा, तुम्हारी इज्जतों को फेंकेगा, जिस गंद में तुम दूसरे की बेटी को फेंक रहे हो। आखिरी बात किसी को गुस्ताख नहीं। मैं ये बात शायद आपके से करता हूं, शख्सियत परस्ती ना किया करें। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, पीर लाल के ना के जी बस पीर है ठीक है, पीर वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा, रहनुमा हमारा वही जो शरीयत का पाबंद होगा, गुरु हमारा वही, बड़ा हमारा वही, रहनुमा वही, पीर वही, मुफ्ती वही जो शरीयत का पाबंद है। शरीयत का पाबंद नहीं होगा, हम जूते की नोक पर रखें। हम ऐसे की इत्तिबा क्यों करें? शख्सियत परस्ती नहीं, हक परस्ती रखें। जो बंदे तंजीमी होते हैं ज्यादातर, ये तंजीम परस्त होते हैं, जो ज्यादातर आस्थानों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। ठीक है, पीर का अदब करें, लेकिन वो पीर है, वो नबी नहीं, उसको नबी मत बनाओ। वो पीर तब तक है जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म का पाबंद है, उसके कदम भी चूमेंगे, शरीयत की तरह डंडी मारने की कोशिश करेगा तो हम उसका गिरबान भी पकड़ेंगे। उस्ताद किसी का बात नहीं, ये थोड़ी से सुनना। मैं पिछले दिन भी अफवाह ही नहीं हुआ, एक जगह मैं बैठा हुआ था, एक मौलाना साहब के पास, मीरपुर में एक जगह, मीरपुर में दो जगह ऐसी हैं, मैं इजहार पता ना पता, इस जगह का पता इसलिए नहीं बताता कि बात होता है कि फितने की वजह से फितना। एक बिल्कुल में एक जगह कब्र है, उससे आज भी कुरान पढ़ने की आवाज आती है। बिल्कुल मैं कुछ वहां पर गया, और ये जो बात इस हफ्ते हुई, मैं किसी जगह बैठा हुआ था तो मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, उसकी इतनी ज्यादा आवाज थी कि उस पूरे एरिया में कुत्ते की आवाज थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कुत्ता है या कोई और बंदा है। वो मौलाना साहब मेरा मुंह देख रहे थे, तो मैंने पूछा, बैठा हुआ था कि अफवाह भी नहीं हो, बिल्कुल नहीं था, वो इतनी जोर की आवाज से कि यहाँ से आवाज लगाए ना तो वो समझ लें कि इस कोई 400 मीटर के एरिया में वो आवाज है, वो बड़ी अच्छी सी आवाज। आप समझते अदा कर लेंगे, फिर इंशाअल्लाह तो मैं